ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے غزوہ بدر کے ابتداء کے بارے میں اور غزوہ بدر کا جو راستہ تھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے، کس ارادے سے نکلے، کس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے یا اس کے سامان کو لینے کے لیے نکلے تھے۔ وہ قافلہ ابو سفیان کا تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور ابو سفیان نے بھاپ لیا کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ قافلے کو روکیں گے، تو ابو سفیان نے قاصد کو بھیج کر مکے سے لشکر کو بلایا۔ لشکر کا آمنا سامنا بدر کے مقام پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ کی جماعت کے ساتھ بدر کے مقام پر ہوا۔ وہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر میں پہنچے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تو ایک صحابی رسول کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرت حباب بن منذر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی رائے سے اس جگہ کو منتخب کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اور آگے بڑھ کر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ پیچھے آنے والے سارے کنویں ہمارے قبضے میں آ جائے اور کفار مکہ کو پانی کے لیے پریشانی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رائے کو قبول کیا اور آگے چل کر پڑاؤ ڈالا۔ اس مقام پر حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا جہاں آج بدر کے میدان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد عریش ہے۔ عریش عربی میں کہتے ہیں چھپڑ کو، یعنی سایہ ڈالنے والی جگہ کو۔ جس طرح ہمارے پاس ٹین شیڈ وغیرہ لگا کر یا ڈیرا وغیرہ لگا کر کسی جگہ کو محفوظ کیا جاتا ہے، سایہ دار بنایا جاتا ہے، ایسے جگہ کو عریش کہا جاتا ہے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس مقام پر ایک سایہ دار چیز لگائی گئی، اس کے نیچے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے رہے۔ حبیب پاک کا وہ خیمہ تھا، اس جگہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے میدان بدر میں۔ اس سے تھوڑا آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام تھے، پھر اس کے بعد بدر کا میدان ہے، پھر اس طرف کفار مکہ کا لشکر تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنگ سے ایک رات پہلے اس مقام پر جہاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ تھا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑی گریہ وزاری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے لگے۔ اس کا اعلان پہلے ہو چکا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دو گروپوں میں سے ایک گروپ کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوگا اور اللہ یقیناً آپ کو فتح فرمائے گا، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتا ہے، یہ یقین تھا۔ لیکن امت کے لیے ایک طرز عمل بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتانا تھا کہ چاہے اسباب کیسے بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو جڑے رہنا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہوئے، تمام صحابہ کرام کو آرام کرنے کا آپ نے مشورہ دیا۔ اس کے بعد چند صحابہ کرام کو لے کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر میں آئے۔ بدر کے میدان میں جہاں دوسرے دن لڑائی ہونا ہے، اس مقام پر آ کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جو ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ لکیر کھینچتے ہیں کہ فلاں کافر اس جگہ پر کل گر کر مرے گا، فلاں کافر کا قتل یہاں ہوگا، فلاں کافر یہاں مرے گا، یہاں دم توڑے گا۔ ایک ایک جگہ کو آپ پوائنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، امیہ ابن خلف، بڑے بڑے کافر کا نام لے کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خیمے کے اطراف گشت کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی حبیب پاک نے لگائی تھی کہ تم لوگ گشت کرتے رہنا ہمارے خیموں کے قریب میں۔
تو حضرت علی اور دوسرے 2 صحابہ کرام کا نام آتا ہے، وہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنووں سے پانی بھر رہے ہیں، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پکڑ کر لے کر آئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا کرنے سے پہلے نماز ادا کر رہے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے ان دونوں کو وہاں پر باندھا حبیب کے خیمے کے باہر، اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کے لشکر کے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں، یعنی جس قافلے کا مال جا رہا تھا، تجارت کا جو قافلہ لوٹ رہا تھا ملک شام سے، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ قافلے والا ہے، اور اگر اس کو ہم پوچھیں گے اور یہ اس کی کرنٹ لوکیشن بتا دے گا تو ان پر حملہ کرنا، اس قافلے سے 2 ہاتھ ہونا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام یہ سمجھ کر اس کو پوچھ رہے ہیں، جب وہ بتا نہیں رہا ہے کہ میں لشکر کا ہوں تو اس پر پریشر ڈالنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے اس کو مارا، تو اس نے یہ قبول کر لیا کہ ہاں میں ابو سفیان کے قافلے کا ہوں، اس نے یہ کہہ دیا۔ صحابہ کرام اس کو چھوڑ دیے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے صحابہ، جب یہ سچ بول رہا تھا تو تم اس کو مار رہے تھے، اور جب اس نے جھوٹ کہا تو تم نے اس کو مارنا بھی بند کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سچ کہہ رہا تھا، یہ ابو سفیان کے قافلے سے نہیں ہے بلکہ ابو جہل کے لشکر سے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلائے، دونوں اشخاص کو بلا کر پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ ہمیں گنتی تو نہیں آتی، ہم نے گنتی بھی نہیں کی ہے، ہاں ہم اندازے کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اندازے سے، یا پھر حضور نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ یہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں لوگوں کے کھانے کے لیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ یہ 950 سے لے کر 1000 تک کا لشکر ہے جو کفار کا ہے، اور تیاریاں ان کی معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، جنگی سامان ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، کھانے کے اشیاء موجود ہے، کھانے پینے کا بہت ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، 2-4 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، 1-2 گھوڑے ان کے پاس تھے، چند لوگوں کے پاس 70 کچھ اونٹ کا ذکر آتا ہے، اور 313 کی یہاں پر جماعت ہے، بے سر و سامان ہے، لیکن ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، وہ میدان جنگ میں انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور سامنے والوں کو بتا دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر رات کو قیام فرما رہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتا دیے کہ فلاں، اچھا اس کے بعد ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے قافلے میں کون کون سردار ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بن عتبہ بھی ہے، امیہ ابن خلف بھی ہے، عاص ابن ہشام ابو جہل کا بھائی بھی ہے، بڑے بڑے سرداروں کے ابو البختری ہے، زمعہ ہے، نام لیتے گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ، عرب والوں نے، مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے، اور یہ ان کے آخری وقت ہے، کل ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اب دوسرے دن صبح ہوئی، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہے، رب کو منانے لگے۔ صبح ہوئی تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام کو بیدار کیا۔ صحابہ کرام اٹھے، فجر کی نماز ادا کی۔ اب فجر کی نماز کے بعد اب آپ صفے باندھ رہے ہیں جنگ کے لیے، جنگ کا آغاز ہونے لگا ہے، جنگ کے صفے باندھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے حضرت سواد رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول، ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صف باندھ رہے تھے، جس طرح نماز کی صفیں باندھی جاتی ہے ایک کے بعد ایک اور بالکل لائن سے ٹھہرا جاتا ہے، اس طرح صحابہ کرام کو ٹھہرا رہے تھے، تو ان کا پیٹ لائن سے باہر آ گیا صف سے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزے کے الٹی جانب سے ان کے پیٹ کو لگایا، اس لکڑی کو لگا کر کہا کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی پیچھے ہٹو اور اپنے پیٹ کو اندر کرو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں، اور آپ نے مجھ کو تکلیف دی، آپ نے جب یہ چبھایا تو مجھے تکلیف ہوئی۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سواد اپنا بدلہ لے لو،
کیونکہ اسلام کا حکم ہے جتنا بدلہ جتنی تکلیف دی ہے اتنا پھر سامنے والا بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے سواد بدلہ لے لو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اپنے پیراہن کو اپنے کپڑوں کو اٹھایا، حضرت سواد آگے ہوئے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ سواد کیا کریں گے، لیکن حضرت سواد جاتے ہیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارکہ سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بوسہ دینے لگتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے سواد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سواد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ سر پر ہے، کافر تلوار لیے سامنے کھڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری جنگ ہے، میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں اپنے جسم سے آپ کے جسم سے میں نے اپنے جسم کو مس کیا تاکہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے، وہ فیض مجھے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے آپ کے جسم اطہر کا۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا۔ حضرت سواد کے اس عمل سے صحابہ کرام خوش ہوئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام چل رہا تھا، دو حضرات حضرت حذیفہ ابن یمان اور ایک صحابی رسول دوسرے مقام سے آ رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں ہیں، تو انہوں نے بھی بدر کا راستہ کیا۔ کافروں نے ان کو روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا تم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی یہ حالات وہ لوگ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم نہیں مدد کریں گے۔ اس بات پر کہ تم لشکر میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل نہیں ہوگے، ان دونوں حضرات کو، دونوں صحابہ کو چھوڑ دیا گیا۔ جب آ کر ان لوگوں نے یہ واقعہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو حضرت حذیفہ ابن یمان چاہتے تھے کہ وہ لشکر میں شامل ہو، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جنگ کرے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہم کو ایک اہم نقطہ دیتے ہیں، اہم بات بتاتے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو، تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اس کو پورا کرو، چاہے کسی کے ساتھ ہو۔ سامنے کفار کا لشکر ہے، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ میں دو صحابہ کرام، ادھر صحابہ کی تعداد بالکل کم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور ان کو شامل کر لیتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم نے، چاہے وہ کافر ہوں گے، چاہے وہ ہم کو مارنے کے لیے آمادہ ہوں گے، لیکن تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تم نے ان سے عہد کیا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے، تم دونوں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنگ کرنے سے روک دیا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، جس کے بارے میں لکھتے ہیں لوگ کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو وعدہ کیا کرتے تھے پورا کیا کرتے تھے، اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو الصادق الوعد الامین کہا جاتا ہے، کہ ہر وعدے کو پورا کرنے والے امانت دار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ اب اس کے بعد یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں لشکروں کھڑا کر کے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہ دونوں لشکر باہم لڑنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ایک کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک لشکر ایسا ہے جو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا لشکر منکروں کا ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کا ہے۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کی تیاری مکمل کر کے اب حضور اپنے حجرے میں، اپنے چھپر میں، جو جہاں میں نے آپ کو کہا عریش بنایا گیا تھا، اس جگہ پر آپ چلے گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پھر سے دعا کرنے لگے، اتنی دعا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، حضور اتنی گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضور کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کسی لشکر کا بھی سامنا ہو جائے تو مجھ کو فتح عطا فرمائے گا، تو فتح عطا فرما۔ یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ تیرے لیے میدان میں آئے ہیں یہ سالوں کی کمائی ہے، اگر یہ لوگ آج اس جنگ میں شہید ہو گئے، یہ باقی نہ رہے، تو پھر اے مولا قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر صحابہ ختم ہو گئے تو پھر اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اب پورے کافروں کا ٹارگٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سارے کافر کوشش یہی کریں گے کہ حضور کو شہید کر دے معاذ اللہ، اگر حضور شہید ہو گئے تو ساری جنگ ختم۔ جنگ ہو ہی رہی اس لیے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔
اب حضور کی حفاظت سب سے بڑا ذمہ ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کون یہ ذمہ داری لے کہ حضور کے حجرے کی، حضور کے چھپر کی نگہبانی کرے. سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. اس وقت بھی جو ذات سب سے آگے بڑھ کر آئی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت ابو بکر تلوار لیے کھڑے ہوئے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کروں گا. میرے ہوتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آنچ بھی نہیں آ سکتی، ایک قدم بھی کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک ابو بکر زندہ ہے. جب انہوں نے حوصلہ بندھایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار میں سے ان کا وہی مقام تھا جو مہاجرین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام تھا. ان کو صدیق الانصار بھی کہا جاتا ہے، بڑا درجہ رکھنے والے مہاجرین انصار میں، مدینے والوں میں. وہ کھڑے ہوئے حضرت سعد بن معاذ، انہوں نے کہا کہ انصار کی طرف سے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اپنے چند جانثاروں کو لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے حجرے کا پہرا دینا شروع کیا. اس کے بعد اب جنگ ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اشخاص ایسے تھے جو اس جنگ کو نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ادھر مسلمانوں میں بھی مکے والے ہیں، ادھر جو مکے سے آئے ہیں وہ بھی رشتہ دار ہے، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. ادھر سے خون بہے یا ادھر سے خون بہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کا خون ہی بہے گا. اس میں سے حضرت حکیم ابن حزام جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نرم دل انسان تھے. اور ان کا حکیم ابن حزام کا واقعہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا ہوگا. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، چچیرے بھائی غالباً تھے یا پھپھیرے بھائی تھے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، کوئی باہر والا اندر نہیں جا سکتا تھا، اس گھاٹی میں کوئی اندر والا باہر نہیں آ سکتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کو بند کر دیا گیا. تو ایسے وقت میں چھپ چھپا کر حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے گھر تک کھانے کی چند اشیاؤں کو پہنچانے کی کوشش کرتے اور پہنچاتے تھے. یہ حضرت حکیم ابن حزام تھے، نرم دل تھے. انہوں نے مشورہ کیا عتبہ کے ساتھ. عتبہ بھی ایک ایسا شخص تھا جو نرم دل کا تھا، زیادہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتا تھا. یہ عتبہ کا بھی نام آپ نے سنا ہے اس وقت جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان میں گئے تھے. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے تو عتبہ نے اپنے باغ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا. عتبہ ہی نے اپنے باغ سے توڑ کر انگور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. تو یہ عتبہ بھی اس جنگ میں موجود تھا. حکیم ابن حزام عتبہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ عتبہ دیکھو، یہ لوگ مکے والے یہاں پر آئے ہیں لیکن ان کا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ابو جہل سب کو زبردستی کر کے لے کر آیا ہے. اب سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا، یہ جنگ بدر سے پہلے جو ایک عمرو ابن الحضرمی نامی ایک شخص قتل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اصل اس کے خون کا بدلہ لینا، اس خون کے بدلے پر ابھار کر ابو جہل سب کو لے کر آیا تھا، خون کا بدلہ ہم خون سے لیں گے. تو وہ کہنے لگے حکیم ابن حزام کہ اگر آپ بڑے ہیں، آپ ان لوگوں کے درمیان جائیں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تم لڑائی جھگڑا مت کرو، اور عمرو ابن حضرمی کا جو دیت کا پیسہ ہوتا ہے، یعنی قتل ہونے کے بعد مقتول کے گھر والوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ آپ اپنی طرف سے خون بہا ادا کر دیں تو آپ کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا کہ اتنی بڑی لڑائی آپ نے ٹال دی اور اتنے لوگوں کی جان جانے سے بچ گئی. آپ کو ایک اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کیا جائے گا. تو عتبہ سمجھ گیا، سمجھدار آدمی تھا. وہ گیا قوم کے پاس، لوگوں کے پاس گیا، لشکر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ دیکھو لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے، وہاں بھی ہمارے لوگ ہیں، یہاں بھی ہمارے لوگ ہیں، لہذا ہم اس لڑائی میں آگے نہیں بڑھتے. رہا اب دیت کا مسئلہ، میں تم کو دیت ادا کر دیتا ہوں. سارے لوگ ہاں میں ہاں ملانے لگے. ابو جہل کے پاس حکیم ابن حزام پھر گئے. اب جب عتبہ کو سمجھا چکے تو عتبہ نے کہا کہ اے حکیم تم ابو جہل کے پاس جاؤ، کیونکہ ابو جہل کو منانا سب سے ضروری ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا سردار ہے اور سب کو جمع کرنے والا وہی. تو ابو جہل کے پاس جا کر تم اس سے بات کرو. حکیم ابن حزام آئے ابو جہل کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اے ابو جہل، ہم سب تمام کی یہی رائے ہے، عتبہ نے سب سے بات کی تو سب جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دیت بھی ادا کر دی جائے گی. تو عمرو ابن حضرمی کے بھائی کو، جو قتل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کے چھوٹے بھائی کو یا بڑے بھائی کو، عامر جس کا نام تھا، بلا کر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینے سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جنگ نہیں ہوتی. اس کو ابھار کر غصہ دلایا عامر ابن حضرمی کو. جب وہ غصے میں آیا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے بھائی کا بدلہ کیسے نہیں لیں گے. عربوں کے اندر ایک نفسیاتی پرابلم ہے کہ ان کو کسی چیز پر تانا دیا جائے تو پھر وہ لوگ وہ کام کر گزرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی ایک روش ہے.
تو عامر ابن حضرمی کو اس نے جوش دلا دیا، تو عامر ابن حضرمی نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہنے لگا کہ میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب ابو جہل عتبہ کو راضی کرنا ہے۔ عتبہ سے ابو جہل نے کہا کہ اے عتبہ، میں جانتا ہوں کہ تم یہ جنگ کیوں نہیں لڑنا چاہتے۔ کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ کیونکہ تمہارا بیٹا حذیفہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی صف میں آج کھڑا ہے۔ اگر تم لڑو گے تو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے تمہارا بیٹا مارا جائے گا، تم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ تو حضرت وہ عتبہ بھی اس طعنے کی زد میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں کمزور ہوں، میں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلے نکلنے والا عتبہ ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ تو یہ لڑائی کو کم کرنا چاہتے تھے، ان کے جوش اور جذبے کو۔ کچھ لوگ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل چاہتا تھا کہ لڑائی ہو، اور ابو جہل اپنے اس ورغلانے میں کامیاب ہوا، اور وہ لڑائی کا آغاز ہوا۔ کس طرح سے اس لڑائی کا آغاز ہوا، کیسے لڑائی ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔